جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں محمد اسلم اپنے یوٹیوب چینل سون ویلی ٹی وی پہ. ناظرین آج یہ میں اپنا جیل کے باہر کھڑا ہوں مریالہ جیل کے ناکے پہ گورکھپور کی طرف. عمران خان صاحب کی بہنیں اور کافی کارکن وغیرہ آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. تقریباً 4 بج چکے ہیں. آپ میرے ساتھ ہی رہیں، ساری کارروائی آپ کو دکھاتے ہیں. نورین نیازی صاحب ادھر کھڑی ہیں، یہ سارے کارکنان کے ساتھ ہیں. ابھی تو صحیح پوزیشن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جو بھی پوزیشن ہے آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. سالار کا دل کا ٹکڑا وہی لوگ ہیں جو خان کو پسند ہے، مجھے پسند ہے. زندہ باد. مہربانی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ راجہ صاحب سے مل رہے ہیں. بڑی مہربانی. ناظرین صرف 2 بہنوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، نورین خان اور عظمیٰ خان. باقی علیمہ خان اور قاسم نیازی کو اتار دیے. اب وہ ملاقات کے لیے چلی گئی. یہ ایم این اے شاہد خٹک ہے. بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے، تو کیا اس سرپرائز کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت سرپرائز پاکستان، اس دفعہ یہ مکمل فائنل سرپرائز ہوگا خان صاحب کی رہائی تک؟ دیکھیں میں جہانگیر ابھی ہوا کیا سہیل افریدی کے فیصلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم ایز اے پارٹی مرجو ہیں. آپ کو چونکہ آپ پی ٹی آئی کو ہی کور کرتے ہیں، بہت وقت بعد آپ کو لگا ہوگا کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت بڑا زبردست کھیلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پریس کانفرنس ہوئی وہاں کی طرح طرح کے پروپیگنڈے چلے کہ جی گورنر راج لگا دیں گے، ایمرجنسی لگا دیں گے، تیاریاں مکمل تھی اور ایک الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی دوبارہ سازش تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں خوشی کس بات کی تھی؟ ہمیں اس بات کی اتنی خوشی نہیں تھی کہ سہیل چیف منسٹر بن جائے گا. ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ اس حکومت کو گرائیں گے تو ان کا وہ 9 اپریل کی رات جو ہے آپ کو یاد ہوگی کہ 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتا تو ایسے لوگ کبھی نہ نکلتے. لیکن جب ان کو بے دخل کیا، جب ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ نے نکالا، جب جس لیڈر نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا اس کو آپ نے اقتدار سے نکال دیا، لیکن آپ نے اقتدار سے نکالنے کے بعد عوام کے دلوں میں ڈال دیا. تو اگر خیبر پختونخوا میں ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایڈونچر کرے، یہ ہماری خواہش بھی تھی کہ کچھ ایسا کریں تاکہ ادھر سے انقلاب کا دونوں طرف آپ کے لیے ون ون پوزیشن نہیں. ہم اب میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی مس ایڈونچر کرتے تو پھر آپ دیکھتے کہ وہاں سے کیا ہوتا، کیونکہ ہمارے یوتھ نوجوان وہ ان کا جذبہ ہی کچھ الگ تھا. سرپرائز شاہد صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے آج ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی. 6 لوگوں کی لسٹ تھی لائرز میں، جس میں سے صرف مجھے جانے دیا گیا، باقی 5 لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا. فیملی میں سے علیمہ خان صاحبہ کو نہیں جانے دیا گیا، 2 بہنوں کو جانے دیا گیا. خان صاحب نے جو اہم باتیں کی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو خان صاحب نے یہ کی کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، اور مینڈیٹ ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کے پی کے عوام کو جواب دہ ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ کے پی کے میں جو مینڈیٹ انہیں ملا ہے اس بابت اپنی پالیسیز خود ترتیب دیں. تو اس بابت خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سی ایم کے پی کے کا رائٹ ہے، اور یہ خان صاحب کا بھی حق ہے کہ ان سے ملے، اور جو ان کی پالیسیز ہیں جو خان صاحب کے ذہن میں ہیں، جو خان صاحب نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے، وہ ان کی پالیسیز کے پی کے میں چلنی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے. پہلی بات تو یہ آگئی. دوسری بات یہ تھی کہ خان صاحب کی القادر ٹرسٹ میں پچھلے 10 ماہ سے پٹیشن فکس ہیئرنگ کے لیے نہیں ہو رہی، ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہی ہے لیکن اس کا ڈسپوزل نہیں ہو رہا. اس پہ خان صاحب نے انتہائی کنسرن کا اظہار کیا ہے. ویسے بھی یہ ایک بنیادی قانونی اصول ہے کہ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. تو عمران خان صاحب کو پچھلے 10 مہینے سے اس کیس میں انصاف نہیں مل رہا. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام وکلا، تمام ایم این اے ایم پی ایز اور تمام سیاسی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے کیسز کی پیروی کے لیے عدالتوں میں جائے گی. وہ عدالتوں میں جائیں گے اور خان صاحب کے لیے انصاف کے اصول کے لیے ادھر موجود رہیں گے.
ओपन कोर्ट्स है, ओपन कोर्ट्स में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हियरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफ़ा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास टीवी नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और इंशाअल्लाह ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतल्लिक कानूनी इक़दाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो KPK में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कद कोई वाक़या हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने ये भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आज़ादी थी। खान साहब का ये कहना था कि PTI का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उनसे उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी। और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बगैर हार्ड स्टेट का, पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमज़ोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। हलीमा खान साहब का कोई पैगाम है? जो हार्ड स्टेट मैंने कहा है, जो आसिम मुनीर हार्ड स्टेट कहते हैं, हार्ड स्टेट ये जुल्म करना, जैसे मरीके में नवंबर 26 को कत्ल आम करना, ये अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने फौजी, अपने रेंजर्स, अपने पुलिस, अपने लोगों को कत्ल करना, ये हार्ड स्टेट नहीं होती बंदूक लेकर। हार्ड स्टेट होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होती है और पब्लिक सपोर्ट होती है। वो हार्ड स्टेट बनती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। जब आप पब्लिक होते हैं तो हार्ड स्टेट का सपोर्ट नहीं हो सकता है। आसिम मुनीर के हाथ में लेना, ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये स्टेट कमजोर जो हरकतें आसिम मुनीर और आसिम लॉ के अंदर कर रहे हैं, इससे स्टेट कमजोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमजोर होती है। तो ये सारी बातें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या सवाल नहीं हो गया? ये फैसल मलक एडवोकेट थे जी, इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। उनकी 2 बहनें उस्मा और नौरीन खान, वो भी उनके साथ हैं। बेटा मैं नमाज पढ़
آپ نے پیغام دیا ہے جس کے متعلق ابھی ڈاکٹر اسما بتا رہی تھی کہ عاصم لا کی بات کر رہی ہے، اس پہ ذرا وضاحت کر دیجیے. کچھ نہیں مجھے انہوں نے ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بتائی تھی، کیونکہ میرے پہلے عاصم منیر نے بتایا تھا کہ ہارٹ اسٹیٹ پہ کوئی اپنا تھا، کوئی بات ہوئی تھی میرے پہلے سے اس کو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہارٹ اسٹیٹ ہے یا کچھ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے اس کی ڈیفینیشن دیا کہ ہارٹ اسٹیٹ وہ جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، جہاں سنی جاتی ہے بات. جس ملک میں آپ بولیں گے تو آپ جیل میں چلے جائیں گے، آپ بولیں گے آپ کو گولی مار دی جائے گی، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ سے لوگوں کو خالی ہیں، ٹی وی چینل سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا کہ آپ بول ہی کچھ نہیں سکتے، کیسے اب انہوں نے مزید اس کے بارے میں مرید کے واقعے کے حوالے سے کوئی بات کی، یا انہوں نے کہا کہ ایم این ایس کو آنا چاہیے عدالتوں میں پولیس کی بات کی؟ انہوں نے تو اپنے ایم ایل ایس کے لیے کہا تھا کہ ان کے کیسز کے لیے عدالتوں میں جائیں، اپنا پریشر ڈالیں تاکہ ان کی تاریخیں لگے اور کیس. یہ ناظرین نورین خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ اور ڈاکٹر ایڈوکیٹ فیصل ملک یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں جی. تو یہ ان کی اسپیچ آپ کو دکھائی ہے. اسی کے ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.